الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور مقدس گھڑیاں بہت جلد امت مسلمہ سے رخصت ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک اپنے وعدے کے مطابق پوری رحمتوں کے ساتھ، پورے برکتوں کے ساتھ اور پورے آب و تاب کے ساتھ آیا، اور اب اس کے رخصت ہونے میں کچھ لمحات باقی ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب یہ ماہ مقدس پہنچے گا امت مسلمہ کے دو طبقے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ ایک طبقہ مرحومین کا اور ایک طبقہ محرومین کا۔ کچھ لوگ رمضان المبارک میں
مرحوم ہوئے اور کچھ لوگ رمضان المبارک میں محروم ہوئے۔ مرحوم وہ نہیں جس کو ہم اپنے عرف میں، اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرحوم ہو گیا، بلکہ مرحوم کے معنی یہاں یہ ہیں رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہوا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہوئی، اور اللہ کی دامن رحمت سے وہ وابستہ ہو گیا، مرحوم رحم کیا گیا۔ اور ایک طبقہ محروم کا، رمضان المبارک اتنا پاورفل مہینہ اور اتنا طاقتور مہینہ، رمضان المبارک کی ساعتیں رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ کوئی مسلمان اس سے لگے اور مغفرت سے بچے یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان ان عشروں سے گزرے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، شب قدر، تاخرات، لیلۃ الجائزہ، تراویح، سحری، افطاری، ذکر، تلاوت، اعتکاف، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مغفرت نہ ہو۔ ان کو بولو چنڈولا کامی جاتے نہیں تھے، پیچھے دکھلے کو بیٹھنے دو، کامی بھاگتے نہیں مسجد میں چنڈولا۔ آخری جمعہ برکت کا ہے، اسی لیے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی بددعائیہ کلمات پر وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ سے مغفرت نہیں کرائی۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان ملے کلمہ پڑھنے والے کو جنت میں نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان ملے جہنم کی نشانیاں مسلمان پر رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک ملے اور قرآن کی برکتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا آقا نے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، مجوسی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، اور پڑوس میں ایک مسلمان تھا۔ مجوسی مر گیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسلمان کو اس مجوسی کا خواب میں موت کے بعد دیدار کرایا، اور حیرت کی انتہا نہیں رہی
کہ وہ مسلمان اس مجوسی کے بارے میں سمجھ رہا تھا یہ جہنم میں جائے گا، جلے گا، تپے گا، جھلسے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن یہاں معاملہ بڑا دوسرا تھا۔ جنت الفردوس کے اندر وہ سیر کر رہا تھا۔ مسلمان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس لیے کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کافر نہیں جا سکتا، مشرک نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، منافق نہیں جا سکتا، ان کے لیے ریزرو ہے۔ موٹے ہمیشہ رکھ لے گا، پھر بند کر دیں گے، منوج پلٹ کو پیچھے دے دیں۔ تکلیف دینا دوسروں کو حرام ہے، سمجھ گیا؟ بیت الخلا کے بعد جگہ خالی ہے، جا کو بچھانا ڈال لے، بول رہے۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کے اندر جگہ کو ریزرو کر دیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے درجے میں، کافر جہنم میں، مشرک جہنم میں، خدا کا باغی، نبی کا باغی، دین کا دشمن جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ مسلمان کلمہ پڑا ہے، گناہ کرے گا تو گناہ بھگت کر، وہ دھو کر گناہوں کی سیاہی کے ساتھ اور گناہوں کی گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے گناہوں کو دھوئیں گے اور پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے، نہیں جا سکتا۔ مجوسی ہے جنت میں، کہا کہ بھئی تو مجوسی آنکھ کا پجاری، کیسے تو جنت میں چلا گیا؟ تو کہنے لگا ایک مرتبہ رمضان المبارک میں بازار میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ میرا لڑکا تھا، میں سودا خرید رہا تھا، میرا بچہ قریب میں گیا مٹھائی کی دکان میں، حلوائی کی دکان میں، اور اس نے حلوائی لی اور مٹھائی لی اور اس کو کھانے لگا۔ میں نے ایک تماچا اسے رسید کیا، ایک جو ہے اسے چانٹا مارا، اور نالائق مردود، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان نہیں کھاتا نہیں پیتا، تو ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا۔ تھا مجوسی، اسلام مسلمانوں کا دشمن اور اسلام اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن رمضان المبارک کا اکرام اور احترام اس نے کرتے ہوئے جب بچے نے روزے داروں کے سامنے کھایا تو ایک چانٹا مارا۔ اللہ کو رمضان المبارک کا یہ اکرام اور اس کا ادب اور احترام اتنا پسند آیا، مسلمان نے پوچھا کہ مجوسی اور جنت میں گئے تھے، کہا جو اکرام کیا اللہ نے موت کے وقت فرشتہ بھیج کر مجھ سے کلمہ پڑھا دیا، اور میں مسلمان بننے کے بعد پھر مجھے عمل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملا، کوئی نماز نہیں آئی، کوئی رمضان نہیں آیا، کوئی حج بیت اللہ نہیں آیا، زکوٰۃ کے لیے حولان حول 1 سال گزرنا ضروری ہے، کوئی شرط نہیں تھی، کلمہ پڑھا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ مجوسی نے اکرام کیا رمضان المبارک کا، احترام کیا، اللہ نے دنیا میں دکھایا بزرگ جھوٹ نہیں بولتے، کاروبار کرتے ہیں بزرگ جنت کا، بزرگ ٹھیکہ لے رکھے ہیں، کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کو من گھڑت خواب بولنے کی؟ کاروبار چلانا ہے، کارخانہ چلانا ہے۔ ایک مجوسی نے رمضان کا ادنا درجے پر قرآن پر ایمان نہیں، حدیث پر ایمان نہیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا نہیں، اور وہ نہیں جانتا کہ روزے کے فضائل کیا ہیں، وہ نہیں جانتا روزہ چھوڑنے کی وعیدیں کیا ہیں، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جو مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا، جو
جس کی کئی پشتیں اور کئی نسلیں مسلمانوں میں گزری ہیں اور اسلام میں گزری ہیں، جس کے سر کے بال، داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہو چکے ہیں، اس نے ہلال رمضان کو دیکھا اور اس نے رمضان کے عید کو دیکھا اور دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رب کریم شادی کرنے والا شادی کے مہینے میں خوشی مناتا ہے، کارخانہ کھولنے والا ربن کو کاٹ کر خوشی مناتا ہے، محبوب اپنے لیلا کا وصال کرنے کے بعد خوشی مناتا ہے۔ اے رب کریم، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں ہمیں اتنی عزیز ہیں کہ 2 مہینے پہلے ہمارے آقا اور ہمارے کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہلال رجب دیکھ کر دعا سکھائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دینا، وبلغنا رمضان، اے اللہ اے رب کریم ہماری کسی عمل کی نحوست سے ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ اللہ نے جن کی دعائیں سنی، رجب دیا، شعبان دیا، شب برات دیا، شب برات کا روزہ دیا، شب برات کی رات کی عبادت دی، لیلۃ البرات کے اندر اللہ نے خیر و عافیت کے فیصلے دیے، ہلال رمضان دیا، رمضان کا رحمت کا عشرہ، رمضان کا مغفرت کا عشرہ، رمضان کا جہنم سے خلاصی کا عشرہ، اور پھر کرتے 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 وہ رات آئی جس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن جو عید کا اعلان کیا جاتا ہے، اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں جتنے کروڑوں بندوں کی مغفرت ہوئی، رمضان کے مغفرت کے عشرے میں جتنے کروڑوں بندوں نے مغفرت کا پروانہ حاصل کیا، رمضان کے تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ جتنے کروڑوں بندوں نے حاصل کیا، پھر رمضان کا رحمت کا، رمضان کا مغفرت کا، رمضان کا جہنم سے خلاصی کا عشرہ، ان تینوں کو جوڑا جائے تو کتنے ارب خرب لوگ جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔ رب کائنات سے فرمایا کہ اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک تعالی تمام جتنے رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے عشرے میں اللہ نے ان کو جنت کا پروانہ عنایت کیا۔ اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک تعالی اتنے تمام کو دوبارہ مزید اور مزید زائد لوگوں کو جنت کا، مغفرت کا پروانہ عنایت کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ نشانی ہے، جنتی کی کچھ نشانی ہے، جہنمی کی کچھ نشانی ہے۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے محبت۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے مہینے سے محبت۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ نبی کے اسوے سے محبت۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ نبی کے چہرے سے محبت۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ خدا کی رحمت، خدا کی مغفرت سے لگاؤ۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ شیطان سے نفرت اور شیطان کے اعمال سے نفرت۔ حضرات، رمضان المبارک کا وہ ماہ مقدس اور وہ ماہ برکت اور وہ ماہ معظم ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں، ابھی کچھ ساعتیں باقی ہیں، ابھی کچھ لمحے باقی ہیں۔ کون جنتی، کون جہنمی؟ ہم بازار کو پوچھیں گے، ہم مسجدوں کو پوچھیں گے، ہم کلام پاک کو پوچھیں گے، ہم رات میں شب قدر تلاش کرنے والوں کو پوچھیں گے، ہم نبی کے سنت کے دل داداؤں کو پوچھیں گے، ہم نبی جس نے آقا نے بدعت کو سور کے پاخانے سے بدتر بتایا، بدعت کو کتے کے پاخانے کے جراثیم سے بدتر بتایا، ہم آقا کو پوچھیں گے، اے آقا سنتی آپ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے؟ بدعتی آپ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے؟ کیا بدعتی جنت میں جا سکتا ہے یا سنتی جہنم میں جا سکتا ہے؟ آقا نے کہا من احب سنتی، جو میری سنت کو پسند کرے گا، جو میری سنت سے تعلق رکھے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جو بدعت کا کام کرے گا، جو خلاف سنت کام کرے گا، آقا نے فرمایا جنت میں داخلے کی بات
बात बहुत दूर की, मेरे हौज़े कौसर पर वो आएगा तो मैं हौज़े कौसर का पानी देने के बजाय सुकन्नकुम और कमीनो और मर्दूदो निकल जाओ यहाँ से, लिमन बदला दीनी वादी, जिन्होंने मेरे तरीके को मेरे बात बदल दिया, जिन्होंने अल्लाह के नबी के ताक़रातों की लाज नहीं रखी, जिन्होंने उलमाए सल्फ के फतवे की लाज नहीं रखी, जिन्होंने मनमानी की, जिन्होंने जिद की, जिन्होंने शरारत की, जिन्होंने बगावत की। उन्होंने क्या देवबंद से बगावत की? क्या उन्होंने किसी दारुल से बगावत की, किसी मुफ्ती से बगावत की? नहीं, उन्होंने खुद अपना पेशाब पी लिया, उन्होंने अपना पाखाना खुद खा लिया, उन्होंने जिद की, उन्होंने हटगर्मी की, उन्होंने अबू जहल का काम किया, उन्होंने अबू लहब का काम किया, उन्होंने उतबा का काम किया, उन्होंने शीबा का काम किया। ये उतबा के सामने, शीबा के सामने, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल के सामने, अब्दुल्ला इब्ने सबा के सामने, अबू जहल के सामने चांद के दो टुकड़े कर दिए गए। कलिमा पत्थरों से पढ़ाया गया, लेकिन वो कलिमा नहीं पढ़ सके। उन्होंने हक को मानने से इनकार कर दिया गया। बताया गया रमजान को सुन्नत के मुताबिक गुजारो, बताया गया साफ रातों को सुन्नत के मुताबिक अपनाओ, बताया गया साफ रातों के अंदर इज्तिमा करना, साफ रातों के अंदर नाटक करना, साफ रातों के अंदर ड्रामा करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं, ये अल्लाह के नबी को पसंद नहीं। रमजान जब एक मजूसी के घराने से गुजरा और उस मजूसी ने अपने बच्चे का इकराम रमजान के इकराम में थप्पड़ मारा, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दिया। मुझे बताओ कि जिसने रमजान का महीना पाकर नबी के दिल को दुखाया, जिसने रमजान का महीना पाकर सुन्नतों का कत्लेआम किया, जिसने रमजान का महीना पाकर उलमाए सल्फ की तौहीन की, जिसने रमजान का महीना पाकर सहाबा की ताक़रातों का मजाक उड़ाया, जिसने रमजान का महीना पाकर कुरान और हदीस के मुकाबले में जिद की, शरारत की, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो जन्नती है या जहन्नमी कुत्ता है। हमने बताया अल्लाह ने रमजान अल मुबारक के अंदर दो किस्म के शैतान होते हैं, एक इंसानी शैतान होता है और एक भेड़िया जिन्नाती शैतान होता है। रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक ताला जिन शयातीन को कैद करते हैं वो जिन्नाती शैतान हैं। अल्लाह तबारक ताला इंसानी शैतान को कैद नहीं करते। इंसानी शैतान कौन है? रमजानुल मुबारक का हिलाल आया और उसे मग़फ़िरत का परवाना ना सुना सका, दे सका। रमजान का मग़फ़िरत का अशरा आया, उसे जन्नत में दाखिल ना कर सका। कितना बड़ा हद धर्म, कितना बड़ा जिद्दी, कितना बड़ा मुनाफिक होगा कि रमजान का एक लम्हा हजारों जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल कर रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा जहन्नम का आशिक है, ये कितना बड़ा जहन्नम का दिलदादा है कि रमजान की पूरी ताकत मिलकर इसे जहन्नम से खींच कर जन्नत में नहीं पहुंचा सकी। रमजान की तरावी, रमजान का मग़फ़िरत का अशरा, रमजान का रहमत का अशरा, रमजान का जहन्नम से खलासी का अशरा नहीं, इसको जन्नत में नहीं पहुंचा सका। ये इंसानी शैतान बनकर ये चिढ़ा रहा था आसमान के चांद को, ये चिढ़ा रहा था कलाम पाक की 6666 आयतों को, ये मुंह दिखा रहा था बुखारी की रिवायतों को, और ये मुंह दिखा रहा था तिरमिज़ी की और सियासता की रिवायतों को, और ये मुंह दिखा रहा था हमारे अकाबिरीन के रमजान को, अल्लाह के मग़फ़िरत के वादों को। कहा देखो करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह तबारक ताला लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेंगे, लेकिन मैं अपने चेहरे से दाढ़ी निकाल कर यहूदियों का चेहरा बनाकर, ईसाइयों का चेहरा बनाकर, काफिरों का चेहरा बनाकर और मुशरिकों का चेहरा बनाकर, और मैं
अखयार का चेहरा बनाकर, नबी के चेहरे पर थूक कर, सिद्दीक के चेहरे पर थूक कर, फारूक के चेहरे पर थूक कर और पीराने पीर के चेहरे पर थूक कर मैंने बताया दुनिया वालों को, ऐ दुनिया वालों, मेरी मौत के बाद मेरी नमाज जनाजा ना पढ़ना, ऐ दुनिया वालों, मेरे नाम पर धोखा ना खाना, ऐ दुनिया वालों, मेरे चाल चलन पर, मेरी इफ्तारी के दस्तरखान के बैठने पर और मेरे इत्काफ में बैठने पर, मेरे कुरान के सीने से लगाने पर धोखा न खाना। मेरा चेहरा कह रहा है, मेरा लिबास कह रहा है, मेरी मस्जिद की हाजिरी कह रही है, और मैं औरतों को जो बेपर्दा बाजारों की जीनत बनाया, यह अमल कह रहा है कि देखो कि तुम मेरे नाम से धोखा ना खाना। मैं मुनाफिक था, मुनाफिक रहा, मैं नमाज चोर हूँ, मैं रोजा चोर हूँ, मैं चेहरा चोर हूँ, मैं सुन्नतों का चोर हूँ, मैं मस्जिद का डाकू हूँ, मैं कुरान का डाकू हूँ। मैंने कुरान पर डाका डाला है, मैंने नबी के सुन्नतों पर डाका डाला है, मैंने नबी के चेहरे की तरफ देखकर उक़बा बिन अबी मुअय्यद की तरह थूका है, मैंने सिद्दीक और फारूक के चेहरे को देखकर, जिन्हें जन्नत के दरवाजे बुलाते हैं अपनी तरफ और जन्नत के दरवाजे शाम समझते हैं अपने अंदर दाखिल करने के लिए, मैंने उनका मजाक उड़ाया है। रमजान के शुरू में मैंने बताया था कि तुम शैतान न बनो, तुम इब्लीस न बनो, खुदा की रहमत से तुम गहे वाबस्ता हो जाओ, खुदा की रहमत से, मग़फ़िरत से और खुदा के कुरान से, तरावी से वाबस्ता हो जाओ। अब मुसलमानों की जुबान पर एक नारा है, ईद ईद ईद। किसकी ईद है? कौन सी ईद है? वो नारा किस बात पर तो ईद मना रहा है? रमजान के जाने पर, सहरी के जाने पर, इफ्तारी के जाने पर, कुरान के जाने पर, तरावी के जाने पर। ओ नाना, अगर तुझे रमजान पसंद नहीं था, तरावी पसंद नहीं थी, तुझे इफ्तार पसंद नहीं था, तुझे सहरी पसंद नहीं थी, तुझे नबी का चेहरा पसंद नहीं था, तुझे फारूक और सिद्दीक का चेहरा पसंद नहीं था, तुझे औलिया, अख्ताब, गौस का चेहरा पसंद नहीं था, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क था, राम का चेहरा बना लेता, गणेश का चेहरा बना लेता, भेड़ का चेहरा बना लेता, काफिर का चेहरा बना लेता, मुशरिक का चेहरा बना लेता, यहूदी, बुश और टोनी ब्लेयर का चेहरा बना लेता। किसके बाप ने तुझे मजबूर किया कि तू इस्लाम का नाम ले, मुसलमानों की नस्ल में पैदा हो और कुत्तों चमारों के काम कर कर नबी की बद्दुआ का तोप अपनी गले के अंदर डालकर हमेशा की जिल्लत, हमेशा की तबाही और हमेशा की बर्बादी को तूने दरवाजा बंद करवा लो, दरवाजा बंद करो। हमेशा की तबाही और हमेशा की जिल्लत को तूने मोल लिया। ये किसने तुझे कहा था? हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क था, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क था। तेरे दाढ़ी मुंडाने से काफिर खुश हो रहा था, तेरे दाढ़ी मुंडाने से मुशरिक खुश हो रहा था। इस्लाम को बदनाम किया, तुझे क्या मिला? नबी के दिल को दुखाया, तुझे क्या मिला? अभी रमजान मुबारक का आखिरी अशरा, लोग एतकाफ में लगे हैं, लोग ताक़रातों में शब कदर की तलाश में लगे हैं, लोगों की आंखों में, मुसलमानों की आंखों में आंसू के कतरे गिर रहे हैं। या अल्लाह, अब रमजान चला जाएगा, ऐ रब्बे करीम, ये तरावी चली जाएगी, ईशा की नमाज तो होगी, तरावी नहीं होगी। मौला, अगला साल किसने देखा है? रब्बे करीम, अब शव्वाल का महीना आएगा।